آج ہم سماجیات کی دنیا میں کافی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کریش کورس سوشیولوجی سیریز کی کچھ ویڈیوز ہیں، اور یہ ثقافت، سماجی تبدیلی، شناخت، تنازعات جیسے بڑے موضوعات پر بات کرتی ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو نظر نہ آنے والی سماجی قوتیں ہیں، یہ ہماری زندگیوں کو، ہمارے تجربات کو اور ہمارے آس پاس کی دنیا کو آخر کیسے بناتی ہیں۔ جی بالکل، یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے آپ کہہ لیں اصول، اس کی ساختیں اور اس کے جو تضادات ہیں وہ کیسے وجود میں آتے ہیں اور پھر ہم پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ ہماری روزمرہ کی حقیقت کو سمجھنے کی چابیاں ہیں۔ تو پھر پہلا سوال ہے، ثقافت یا کلچر یہ آخر ہے کیا؟ اکثر لوگ اسے قومیت یا زبان سے جوڑتے ہیں، لیکن یہ شاید اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ آپ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے کئی مختلف ثقافتوں کا حصہ ہو سکتے ہیں نا؟ ہاں بالکل، ثقافت بنیادی طور پر وہ سب کچھ ہے جو ہم معاشرے کے رکن کے طور پر سیکھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ اس میں مادی چیزیں شامل ہیں جیسے ہمارا لباس، ہماری عمارتیں، ٹیکنالوجی، اور غیر مادی چیزیں بھی جیسے ہماری اقدار، عقائد، زبان، رسم و رواج۔ یہ وہ لینس ہے آپ سمجھیں جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اور ان ویڈیوز میں اعلیٰ ثقافت اور عوامی ثقافت کا ذکر تھا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ثقافتیں دوسروں سے بہتر ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اصطلاحات سماجیات میں طبقاتی فرق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اعلیٰ ثقافت یعنی ہائی کلچر عام طور پر معاشرے کے امیر اور کہہ لیں پڑھے لکھے طبقے سے جوڑی جاتی ہے، جیسے اوپیرا، کلاسیکی موسیقی یا وہ فلمیں جنہیں آسکر ملتا ہے۔ جبکہ عوامی ثقافت یعنی پاپولر کلچر وہ ہے جو زیادہ تر لوگوں میں مقبول ہو، جیسے پاپ میوزک، بلاک بسٹر فلمیں یا وہ ٹی وی شوز جنہیں پیپلز چوائس ایوارڈ ملتے ہیں۔ تو سماجیات کی نظر میں کوئی ایک دوسرے سے بہتر نہیں، بس مختلف سماجی گروہوں کی ترجیحات ہیں۔ یہ دلچسپ ہے۔ اور پھر مرکزی دھارے یعنی مین سٹریم کے اندر ذیلی ثقافتیں یا سب کلچرز اور متضاد ثقافتیں یعنی کاؤنٹر کلچرز بھی ہوتی ہیں۔ ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، مرکزی دھارے کی ثقافت وہ ہے جو معاشرے میں زیادہ تر لوگ قبول کرتے ہیں۔ ذیلی ثقافتیں اسی مرکزی دھارے کے اندر چھوٹے گروہ ہوتے ہیں جن کی اپنی خاص دلچسپیاں، انداز یا عقائد ہوتے ہیں جو انہیں تھوڑا الگ کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا گیمرز یا کسی خاص میوزک سین کے فالوورز۔ وہ مرکزی دھارے سے الگ تو ہوتے ہیں پر اس کے مخالف نہیں ہوتے۔ متضاد ثقافتیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے وہ فعال طور پر مرکزی دھارے کی اقدار اور اصولوں کو چیلنج کرتی ہیں یا انہیں مسترد کرتی ہیں۔ اچھا، جیسے 1960 کی دہائی کی وہ ہپی تحریک۔ بالکل صحیح۔ وہ صرف مختلف لباس نہیں پہن رہے تھے یا مختلف میوزک نہیں سن رہے تھے، بلکہ وہ جنگ، مادہ پرستی اور اس وقت کے جو سماجی اصول تھے ان پر سوال اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے ایک متبادل طرز زندگی پیش کرنے کی کوشش کی۔ جب ہم مختلف ثقافتوں کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہم شاید انجانے میں اپنی ثقافت کو معیار بنا کر دوسروں کو پرکھنے لگتے ہیں۔ اسے ویڈیوز میں نسلی مرکزیت یا ایتھنو سینٹرزم کہا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت آپ کہہ لیں عام انسانی رجحان ہے۔ ہم اپنی ثقافت کے عادی ہوتے ہیں اور اسے نارمل یا صحیح سمجھتے ہیں، اور دوسری ثقافتوں کے فرق ہمیں عجیب یا کبھی کبھی غلط لگ سکتے ہیں۔ خاص طور پر یورو مرکزیت یعنی یورو سینٹرزم کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے جب یورپی یا مغربی ثقافتی معیار کو عالمی معیار سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسا اکثر ہوا ہے۔ تو اس کا متبادل کیا ہے؟ ذرائع میں کثیر الثقافیت یعنی ملٹی کلچرلزم کا ذکر ہے۔ کثیر الثقافتیت ایک بالکل مختلف زاویہ نظر پیش کرتی ہے۔ یہ سمجھتی ہے کہ ایک ہی معاشرے میں بہت سی مختلف ثقافتیں ایک ساتھ رہ سکتی ہیں اور ان سب کی اپنی اہمیت اور قدر ہے۔ یہ اس پگھلنے والے برتن یا میلٹنگ پاٹ کے تصور کے آپ کہہ لیں برعکس ہے، جہاں سب سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ مل کر ایک جیسے بن جائیں۔ کثیر الثقافتیت معاشرے کو ایک موزیک کی طرح دیکھتی ہے، جہاں ہر ثقافتی ٹکڑا اپنی انفرادیت برقرار رکھتا ہے لیکن مجموعی تصویر کا حصہ بھی بنتا ہے۔
یہ تنوع کو کمزوری نہیں بلکہ طاقت سمجھتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب ثقافت سے تھوڑا ہٹ کر دیکھتے ہیں کہ معاشرے خود وقت کے ساتھ کیسے بدلتے ہیں۔ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ گرہارڈ لینسکی کا نام آیا، جنہوں نے ٹیکنالوجی کو تبدیلی کا اہم محرک قرار دیا۔ کیا یہ واقعی اتنا سادہ ہے؟ لینسکی کا نظریہ، جسے وہ سماجی ثقافتی ارتقاء یعنی سوشو کلچرل ایولیوشن کہتی ہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ صرف ٹیکنالوجی ہی تبدیلی لاتی ہے، بلکہ یہ کہ ٹیکنالوجی میں جو بڑی تبدیلیاں آتی ہیں وہ معاشرے کی پوری ساخت کو بدل دیتی ہیں۔ انہوں نے معاشروں کی درجہ بندی کی، شکاری اور جمع کرنے والوں سے لے کر آج کے بعد صنعتی یعنی پوسٹ انڈسٹریل معاشروں تک۔ ہر مرحلے میں ٹیکنالوجی مختلف تھی، اور اسی کی بنیاد پر آبادی کا سائز، کام کی تقسیم اور سب سے اہم بات سماجی عدم مساوات کی سطح بھی بدلتی گئی۔ مثال کے طور پر زراعت کی ایجاد نے مستقل بستیوں، زیادہ آبادی اور خوراک کی اضافی پیداوار کو ممکن بنایا، لیکن اسی سے پھر دولت اور طاقت کا ارتکاز بھی شروع ہوا جو پہلے نہیں تھا۔ یعنی ٹیکنالوجی صرف اوزار نہیں، وہ سماجی تعلقات کو بھی ایک نئی شکل دیتی ہے۔ لیکن کارل مارکس کا نظریہ تو بالکل مختلف لگتا ہے۔ وہ طبقاتی جدوجہد یعنی کلاس سٹرگل اور معیشت پر بہت زور دیتے ہیں۔ جی ہاں، مارکس کا نقطۂ نظر بنیادی طور پر معاشی تھا۔ ان کے خیال میں تاریخ کی اصل کہانی امیروں اور غریبوں کی، یا زیادہ ٹیکنیکی زبان میں کہیں تو پیداواری ذرائع جیسے فیکٹریاں، زمین کے مالکوں یعنی بورژوازی اور اپنی محنت بیچنے والوں یعنی پرولتاریہ کے درمیان کشمکش کی کہانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشت معاشرے کی بنیاد یعنی بیس ہے، اور ثقافت، سیاست، مذہب، خاندان، یہ سب بالائی ڈھانچہ یا سپر سٹرکچر ہے جو اسی معاشی بنیاد کی ضروریات کو پورا کرنے اور اسے قائم رکھنے کے لیے وجود میں آتے ہیں۔ تبدیلی تب آتی ہے جب بنیاد میں تضادات اتنے بڑھ جائیں کہ طبقاتی جدوجہد ایک انقلاب برپا کر دے اور پیداوار کا ایک نیا طریقہ قائم ہو جائے۔ تو لینسکی کے لیے ٹیکنالوجی مرکزی حیثیت رکھتی ہے، مارکس کے لیے معاشت اور طبقاتی جدوجہد۔ لیکن پھر میکس ویبر آئے، جنہوں نے کہا کہ خیالات بھی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ خیالات کیسے تبدیلی لاتے ہیں؟ زور دیا ہے۔ ویبر نے دلیل دی کہ خیالات، خاص طور پر مذہبی عقائد، بھی تاریخ کا دھارا بدل سکتے ہیں۔ ان کی سب سے مشہور مثال پروٹسٹنٹزم، خاص طور پر کیلونزم اور جدید سرمایہ داری کا ابھرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیلونزم کے کچھ عقائد جیسے محنت کی عظمت، دنیاوی کامیابی کو خدا کی رضا کی علامت سمجھنا اور فضول خرچی سے پرہیز کرنا، ان چیزوں نے انجانے میں سرمایہ دارانہ رویوں کو فروغ دیا، یعنی منافع کمانا اور اسے دوبارہ سرمایہ کاری کرنا۔ ویبر کے لیے معاشرے کی تبدیلی میں اقلیت پسندی یعنی ریشنلائزیشن کا کردار مرکزی تھا، مطلب روایتی سوچ کی جگہ منطقی، حسابی اور منظم سوچ کا غالب آنا۔ اور ایمائل ڈورکہائم، انہوں نے تبدیلی کو سماجی یکجہتی یعنی سوشل سولیڈیرٹی یا لوگوں کے آپس میں جڑے رہنے کے طریقے میں تبدیلی کے طور پر دیکھا۔ بالکل، ڈرکہیم نے کہا کہ جو سادہ قدیم معاشرے تھے ان میں میکینکی یکجہتی یعنی میکینیکل سولیڈیرٹی ہوتی تھی۔ لوگ اس لیے جڑے ہوتے تھے کہ وہ سب ایک جیسے تھے، ایک جیسے عقائد، ایک جیسی اقدار، ایک جیسے کام کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے معاشرے جدید اور آپ کہہ لیں پیچیدہ ہوتے گئے، کام کی تقسیم یعنی ڈویژن آف لیبر بڑھی، لوگ مختلف شعبوں میں ماہر ہو گئے۔ اب وہ ایک جیسے نہیں رہے، لیکن وہ ایک دوسرے پر زیادہ انحصار کرنے لگے۔ اسے ڈرکہیم نے نامیاتی یکجہتی یعنی آرگینک سولیڈیرٹی کہا۔ جیسے جسم کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں جو الگ الگ کام کرتے ہیں، لیکن پورے جسم کو چلانے کے لیے ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔ تبدیلی کا مطلب تھا کہ معاشرے کو جوڑنے والی گوند بدل گئی۔ صحیح۔ یہ تو 4 مختلف زاویے ہو گئے: لینسکی، مارکس، ویبر، ڈرکہیم۔ اچھا، تو اب تنازعات کے نظریات یعنی کانفلکٹ تھیوریز پر آتے ہیں۔ مارکس کی طبقاتی جدوجہد تو ہم نے سمجھ لی، لیکن ڈبلیو.ای.بی. ڈوبوئس نے نسل یعنی ریس کو تنازع کا اہم محور قرار دیا۔ ان کا وہ دوہرا شعور یعنی ڈبل کانشسنس کا تصور بہت متاثر کن ہے۔ جی، ڈوبوئس امریکی سماجیات میں ایک نہایت اہم شخصیت ہیں۔ وہ پہلے افریقی امریکی کے جنہوں نے ہارورڈ سے پی ایچ ڈی کی۔ ان کا کام نسل پرستی کے تجزیے میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔
دوہرا شعور کا تصور ان کے ذاتی تجربے اور مشاہدے پر مبنی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ میں ایک سیاہ فام شخص اپنی شناخت کو ہمیشہ دوہری نظر سے دیکھتا ہے۔ ایک طرف وہ امریکی ہے، دوسری طرف وہ سیاہ فام ہے، اور یہ دونوں شناختیں سفید فام اکثریت والے معاشرے میں اکثر متصادم ہوتی ہیں۔ اسے ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ دوسرے اسے اس کی نسل کی بنیاد پر کیسے دیکھ رہے ہیں۔ ڈوبوئس نے یہ بھی واضح کیا کہ نسل کوئی حیاتیاتی حقیقت نہیں بلکہ ایک سماجی تعمیل یعنی سوشل کنسٹرکٹ ہے۔ اور ان کی فلاڈیلفیا والی تحقیق، اس نے یہ ثابت کیا کہ سیاہ فام کمیونٹی کے مسائل ان کی نسل کی وجہ سے نہیں بلکہ سماجی حالات، تعصب اور مواقع کی کمی کی وجہ سے تھے۔ یہ اس وقت کے لیے واقعی ایک انقلابی بات تھی۔ بالکل، اس وقت غالب نظریہ یہی تھا کہ نسلی اقلیتوں کے مسائل ان کی اپنی کمتری کی وجہ سے ہے۔ ڈوبوئس نے سائنسی تحقیق سے ثابت کیا کہ اصل مسئلہ سماجی ساخت اور نسل پرستی میں ہے۔ آج بھی ان کے خیالات بہت متعلقہ ہیں۔ جدید نظریات جیسے نسلی تشکیل نظریہ یعنی ریشل فارمیشن تھیوری یہ بتاتے ہیں کہ نسل کے معنی اور زمرے کس طرح وقت کے ساتھ ساتھ سماجی، سیاسی اور معاشی قوتوں کے ذریعے بنائے اور بدلے جاتے ہیں۔ اور ایڈوارڈو بونیلا سلوا جیسے ماہرین نسل پرستوں کے بغیر نسل پرستی یعنی ریسزم وداؤٹ ریسسٹ کی بات کرتے ہیں۔ مطلب آج واضح نسل پرستانہ رویے کم ہونے کے باوجود نظام میں شامل ساختی نسل پرستی یعنی اسٹرکچرل ریسزم اب بھی رنگت کی بنیاد پر لوگوں کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ اسی طرح صنفی تنازع نظریہ یا جینڈر کانفلکٹ تھیوری یہ مردوں اور عورتوں کے درمیان طاقت کی جو غیر مساوی تقسیم ہے اس پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ ہیریٹ مارٹینو کا نام آیا، جنہیں پہلی خاتون ماہر عمرانیات کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، مارٹینو نے 19ویں صدی میں ہی صنفی عدم مساوات کا تجزیہ کیا۔ انہوں نے پترشاہی یعنی پیٹریارکی مطلب ایک ایسا سماجی نظام جہاں مرد غالب ہوتے ہیں اس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ حقوق نسواں یعنی فیمنزم جو صنفی مساوات کی تحریک ہے وہ اسی تنازع کے نظریے کی ایک شکل ہے۔ اس کی مختلف لہریں یعنی ویوز رہی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مختلف مسائل پر مرکوز رہیں، ووٹ کے حق سے لے کر کام کی جگہ پر برابری اور پھر نسل، طبقے اور جنسیت جیسے عوامل کو شامل کرنا۔ اور یہیں پر انٹرسیکشنالٹی کا تصور آتا ہے جسے کمبرلے کرنشا نے پیش کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ لفظ آج کل کافی سننے میں آتا ہے۔ انٹرسیکشنالٹی ایک بہت اہم تصور ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہم صرف ایک شناخت مثلاً عورت یا سیاہ فام یا مزدور طبقہ کے حامل نہیں ہوتے بلکہ ہماری کئی شناختیں ایک ساتھ موجود ہوتی ہیں اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سیاہ فام مزدور طبقے کی عورت کے تجربات صرف عورت ہونے یا صرف سیاہ فام ہونے یا صرف مزدور طبقے سے ہونے کے تجربات کا مجموعہ نہیں ہوتے بلکہ یہ تینوں عوامل مل کر اس کے لیے منفرد قسم کی مشکلات یا فائدے پیدا کرتے ہیں۔ یہ نظریہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عدم مساوات کے مختلف نظام نسل پرستی، جنس پرستی، طبقاتی امتیاز یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب معاشرے کی بڑی تصویر ہے۔ اب فرد پر آتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہماری شخصیت کیسے بنتی ہے؟ کیا یہ سب پیدائشی ہے، نیچر، یا ماحول کا اثر ہے، نرچر؟ سماجیات کا بنیادی موقف یہ ہے کہ ہم پیدائشی صلاحیتوں کے ساتھ ضرور پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہم جو بنتے ہیں وہ بڑی حد تک ہمارے سماجی تجربات اور ماحول یعنی پرورش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سماجی کاری یا سوشلائزیشن وہ زندگی بھر چلنے والا عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنی ثقافت سیکھتے ہیں، اپنی شخصیت بناتے ہیں اور معاشرے کا حصہ بننا سیکھتے ہیں۔ اینا جیسی بچی کا کیس جسے کئی سال سماجی تنہائی میں رکھا گیا وہ ظاہر کرتا ہے کہ سماجی تعامل کے بغیر بنیادی انسانی صلاحیتیں بھی نشوما نہیں پا سکتیں۔ شناخت کی تشکیل پر کئی نظریات ہیں۔ فرائیڈ، پیاجے، کولبرگ، گلیگن، ان سب نے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، لیکن جارج ہربرٹ میڈ کا نظریہ سماجیات میں بہت مرکزی لگتا ہے، جو خود یعنی سیلف کی تشکیل پر بات کرتا ہے۔ جی ہاں، میڈ کا نظریہ بہت بنیادی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ خود یا ہماری ذات کا تصور پیدائشی نہیں ہوتا، بلکہ یہ دوسروں کے ساتھ سماجی تعامل یعنی سوشل انٹریکشن کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ بچے پہلے دوسروں کی نقل یعنی امیٹیشن کرتے ہیں، پھر وہ کھیل یعنی پلے کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، جہاں وہ مخصوص کردار جیسے ماں یا ڈاکٹر بن کر کھیلتے ہیں۔ اس سے وہ دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ آخر میں وہ کھیل کے مرحلے یعنی گیم سٹیج میں آتے ہیں، جہاں وہ ایک ساتھ کئی کرداروں اور ان کے آپسی تعلق کو سمجھتے ہیں، جیسے کرکٹ ٹیم کا کھلاڑی جو سب کی پوزیشنز اور کردار کو سمجھتا ہے۔ اسی مرحلے میں وہ عمومی دوسرے یعنی جنرلائزڈ ادر کا تصور اپناتے ہیں، مطلب معاشرے کی عمومی توقعات اور اقدار کو سمجھ جاتے ہیں۔ میٹ کے مطابق ہمارا خود مسلسل دوسروں کے رد عمل کی روشنی میں تشکیل پاتا رہتا ہے۔ اور یہ سارا سماجی تعامل ایک سماجی ساخت یعنی سوشل سٹرکچر کے اندر ہوتا ہے۔ اس ساخت میں حیثیت یعنی سٹیٹس اور کردار یعنی رول اہم ہے۔ یہ کیا ہیں؟ حیثیت آپ کی وہ سماجی پوزیشن ہے جو آپ معاشرے میں رکھتے ہیں، جیسے طالب علم، استاد، ماں، ڈاکٹر، پاکستانی۔ کچھ حیثیتیں آپ کو پیدائشی طور پر ملتی ہیں، جنہیں تفویض کردہ حیثیت یعنی اسکرائبڈ سٹیٹس کہتے ہیں، جیسے آپ کی نسل، جنس یا خاندان۔ دوسری حیثیتیں آپ اپنی کوششوں سے حاصل کرتے ہیں، جنہیں حاصل شدہ حیثیت یعنی اچیوڈ سٹیٹس کہتے ہیں، جیسے ڈاکٹر بننا یا ٹیم کا کپتان بننا۔ ہر حیثیت کے ساتھ کچھ متوقع رویے جڑے ہوتے ہیں، جنہیں کردار یعنی رول کہتے ہیں۔ ایک استاد سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ پڑھائے گا، ایک ڈاکٹر سے علاج کی توقع ہوتی ہے۔ سماجی ساخت ہمیں بتاتی ہے کہ مختلف حیثیتوں میں ہمیں کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ ارونگ گوفمن نے اس سماجی تعامل کو ایک ڈرامے سے تشبیہ دی ہے، ڈراماٹرجیکل انالیسس۔ یہ کیا چیز ہے؟ بڑا دلچسپ نام ہے۔ گوفمن کا نظریہ واقعی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری روزمرہ کی زندگی ایک سٹیج کی مانند ہے، اور ہم سب اداکار ہیں جو دوسروں پر ایک خاص تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسے تاثر کا انتظام یعنی امپریشن مینجمنٹ کہتے ہیں۔ ہمارا سامنے کا سٹیج یعنی فرنٹ سٹیج وہ ہے جہاں ہم دوسروں کے سامنے پرفارم کرتے ہیں، اپنے بہترین رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پیچھے کا سٹیج یعنی بیک سٹیج وہ ہے جہاں ہم تیاری کرتے ہیں، کردار سے باہر نکلتے ہیں اور ریلیکس کرتے ہیں، جہاں دوسرے ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے سہارے یعنی پراپس بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر کا سفید کوٹ یا بزنس مین کا بریف کیس، اور غیر زبانی مواصلات یعنی نان وربل کمیونیکیشن جیسے مسکراہٹ، آنکھوں کا رابطہ یا جسمانی حرکات کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ سب سیکھنے کا عمل یعنی سماجی کاری یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کون سے ادارے اس میں کردار ادا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا اور بنیادی ادارہ تو خاندان ہے۔ خاندان میں ہماری ابتدائی سماجی کاری یعنی پرائمری سوشلائزیشن ہوتی ہے۔ ہم زبان، بنیادی اقدار اور عقائد سیکھتے ہیں۔ خاندان ہی اکثر ہمیں ثقافتی سرمایہ یعنی کلچرل کیپٹل فراہم کرتا ہے، مطلب وہ علم، مہارتیں اور سماجی رابطے جو بعد میں کامیابی میں مدد دیتے ہیں۔ خاندان ہی صنفی کردار، نسلی شناخت اور طبقاتی شعور کی بنیاد رکھتا ہے۔ اور خاندان کے بعد اسکول آتا ہے۔ اسکول کا کردار صرف پڑھائی لکھائی تک محدود نہیں لگتا، جیسا آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا۔ بالکل، اسکول ثانوی سماجی کاری یعنی سیکنڈری سوشلائزیشن کا اہم مرکز ہے۔ وہاں بچے صرف مضامین نہیں سیکھتے، بلکہ وہ بڑے اداروں کے اصول، وقت کی پابندی، مقابلہ بازی اور حکام کا احترام کرنا بھی سیکھتے ہیں۔ اسکولوں میں ایک پوشیدہ نصاب یعنی ہڈن کریکولم بھی ہوتا ہے، مطلب وہ غیر اعلانیہ سبق جو اقدار، عقائد اور رویوں کے بارے میں ہوتے ہیں، جیسے حب الوطنی یا ٹیم ورک۔ اس کے علاوہ ہم مرتبہ گروہ یعنی پیئر گروپس، دوست احباب کا حلقہ، وہ بھی سماجی کاری پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے، خاص طور پر نوجوانی میں۔ ہم عمر افراد کی قبولیت حاصل کرنا اور ان کے جیسا بننا بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں میڈیا کا کردار تو بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے۔ بلا شبہ ٹی وی، فلمیں، انٹرنیٹ،
سوشل میڈیا، یہ سب سماجی کاری کے طاقتور ایجنٹ ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا خوبصورت ہے، کیا کامیابی ہے، دنیا کیسی ہے اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ اس کا اثر مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی۔ آخر میں کچھ کل ادارے یعنی ٹوٹل انسٹیٹیوشنز بھی ہوتے ہیں، جیسے فوج، جیل یا ذہنی ہسپتال، جہاں فرد کو باقی معاشرے سے الگ کر کے ایک سخت ماحول میں رکھا جاتا ہے۔ ان اداروں کا مقصد اکثر دوبارہ سماجی کاری یعنی ری سوشلائزیشن ہوتا ہے، یعنی فرد کی پرانی شناخت کو مٹا کر اسے ادارے کے اصولوں کے مطابق نئی شناخت اور نیا رویہ سکھانا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ثقافت کیسے بنتی ہے، معاشرے کیسے بدلتے ہیں، تنازعات کیسے جنم لیتے ہیں اور فرد کی شناخت کیسے تشکیل پاتی ہے۔ آخری سوال، کیا ثقافت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے یا یہ بھی بدلتی ہے؟ ثقافت ہرگز جامد نہیں ہوتی، یہ مسلسل بدلتی رہتی ہے۔ تبدیلی کے 3 اہم ذرائع ہیں۔ ایک ہے ایجاد یعنی انوینشن، نئی چیزیں یا خیالات تخلیق کرنا، جیسے انٹرنیٹ کی ایجاد نے ہماری ثقافت کو کتنا بدل دیا۔ دوسرا ہے دریافت یعنی ڈسکوری، پہلے سے موجود چیزوں کو پہچاننا یا انہیں نیا استعمال دینا، جیسے کسی نئے قدرتی وسیلے کا ملنا۔ تیسرا اور شاید سب سے عام ذریعہ ثقافتی پھیلاؤ یعنی کلچرل ڈیفیوژن ہے، یعنی جب ایک ثقافت کی خصوصیات جیسے کھانا، لباس، زبان، ٹیکنالوجی دوسری ثقافت میں پھیلتی ہیں۔ آج عالمگیریت کی وجہ سے یہ عمل بہت تیز ہو گیا ہے۔ اور کبھی کبھی ثقافت کے مختلف حصے ایک ہی رفتار سے نہیں بدلتے۔ اسے ثقافتی وقفہ یا کلچرل لیگ کہا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ تب ہوتا ہے جب مادی ثقافت یعنی ٹیکنالوجی تیزی سے بدل جائے، لیکن غیر مادی ثقافت یعنی اقدار، عقائد، قوانین وہ پیچھے رہ جائے۔ مثال کے طور پر میڈیکل ٹیکنالوجی زندگی بچانے کے نئے طریقے ایجاد کر لیتی ہے، لیکن ان طریقوں کے اخلاقی اور قانونی پہلوؤں پر اتفاق رائے پیدا ہونے میں وقت لگتا ہے۔ یا جیسے اسکولوں میں موسم گرما کی چھٹیاں جو زراعت کے دور کی ضرورت تھیں، آج بھی جاری ہیں جبکہ معاشرہ بدل چکا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے سماجیات کے بنیادی تصورات کا ایک آپ کہہ لیں طوفانی دورہ کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم جسے اپنی انفرادی زندگی یا ذاتی انتخاب سمجھتے ہیں، وہ بڑی حد تک اندیکھی سماجی قوتوں، ثقافتی اصولوں اور تاریخی عمل کا نتیجہ ہے۔ بالکل، اور غور کرنے کے لیے ایک آخری نقطہ جو شاید ہمیں سوچنے پر مجبور کرے، ڈوبوئس نے 1 صدی پہلے امریکی سیاہ فاموں کے لیے دوہرے شعور کی بات کی تھی۔ کیا آج کی عالمگیر اور ڈیجیٹل دنیا میں، جہاں ہم بے وقت مقامی اور عالمی ثقافتوں، آن لائن اور آف لائن کمیونٹیز اور مختلف سماجی کرداروں سے جڑے ہیں، ہم سب کسی نہ کسی شکل میں ایک کثیر شعور یعنی ملٹیپل کانشسنس کا تجربہ نہیں کر رہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ شناخت کی یہ پیچیدگی اور یہ تہداری ہماری ذات کو اور ہمارے مستقبل کے معاشرے کو کیسے نئی شکل دے رہی ہیں۔